جس طرح ان 11 پارٹیوں میں سے ان پارٹیوں نے جو کہ اقتدار کے مزے لوٹنے کے بعد جو کیا وہ آج میں قوم کے سامنے رکھوں گا. سب سے پہلے میں تعارف کراتا چلوں ڈاکٹر ولید رسول صاحب. ہی از اے پی ایچ ڈی اسکالر اور ان کا تعلق الیگل انڈین آکوپائڈ کشمیر سے ہے اور یہ انہوں نے اپنی زندگی وقف کی ہے اکیڈیمیا کے لیے. ان کے ساتھ میرے ساتھ لیفٹ پہ بیٹھی ہیں ایڈوکیٹ نبیلہ ارشاد, چیئرپرسن جموں اینڈ کشمیر ڈیموکریٹک پارٹی. پھر میرے ساتھ سید مجاہد گیلانی صاحب جو آسیہ اندرابی صاحبہ جو کہ پرزنر آف کانشیس 12 سال سے قید و بند کی صحبتیں, اور ان کے ہسبینڈ فتو صاحب 28 سال سے قید کاٹ رہے ہیں اور وہ پی ایچ ڈی اسکالرز ہیں, تو ان کے گھر سے ان کا تعلق ہے. تو آج پوری قوم کو میں جو بتانا چاہ رہا ہوں, کشمیر اور کشمیر سے جو کمٹمنٹ ہے پاکستان کی اور پاکستان کے اکراس دا بارڈر جتنے طبقہ فکر کے لوگ ہیں, اس کے حوالے سے جو ان نام نہاد پارٹیوں نے, اور کل فضل الرحمان صاحب نے جو کشمیر کا سوداگر کے حوالے سے جو بات کی, تو میں آج کچھ فیکٹس قوم کے سامنے رکھنا چاہ رہا ہوں اور ان فیکٹس پہ آج قوم خود ڈیسائیڈ کرے. 10 سالوں میں 5 سال زرداری صاحب کی حکومت اور پھر 5 سال میاں نواز شریف اور شاید خاقان عباسی صاحب نون کی حکومت میں اماؤنٹ جو ایلوکیٹ کی گئی وہ 473.510 ملین, تقریباً 47 کروڑ روپے. یوٹیلائزڈ اماؤنٹ جو استعمال کی گئی 462.341 ملین, تقریباً 46 کروڑ روپے. ٹریول اینڈ ٹرانسپورٹ 2.3 کروڑ روپے. گفٹس اینڈ انٹرٹینمنٹ یہ تقریباً 35 لاکھ. پورے 10 سالوں میں میٹنگز جو انہوں نے کی کشمیر کمیٹی کی وہ 24 ہیں. پورے ان 10 سالوں میں 62 پریس ریلیز جاری کیے, ہر 2 ماہ میں ایک. 67 لاکھ روپے کا ایک پریس ریلیز سمجھے قوم کو پڑا. اب مولانا فضل الرحمان صاحب کو جب یہ ذمہ داری دی گئی اور خاص کر نون کی حکومت میں, پیپلز پارٹی کی حکومت میں, تو 2013 سے 18 تک کشمیر کے لیے انٹرنیشنل فورمز پہ, لوکل فورمز پہ کہیں پہ بھی مولانا صاحب نے کوئی رول ادا نہیں کیا. اور اس کی ایک مثال دوں کہ ایک دفعہ یورپ میں لابینگ کے لیے جب اپرچونٹی آئی تو انہوں نے ضیاء الحق صاحب کے برخوردار کو, اعجاز الحق صاحب کو, انہوں نے اس کمیٹی کو ہیڈ کیا اور وہ خود اس میں شامل نہیں ہوئے. پھر برہان وانی صاحب, برہان وانی شہید کے حوالے سے جب ایک قرارداد دینی تھی اس میں بھی مولانا صاحب کہیں نظر نہیں آئے اور یہ ذمہ داری بھی اعجاز الحق صاحب کو دی گئی. اس کے علاوہ یو این جی اے کسی فورم پہ فضل الرحمان صاحب نے کشمیر کے حوالے سے, اور تو چھوڑیں کہ 35A اور 370 جب ہندوستان کے آئین سے ابروگیٹ کیا گیا, اس سے پہلے پاکستان کے اندر کشمیری ڈائسپورا, اکیڈیمیا, تھنک ٹینکس نے ان کو کہا کہ 370 ہندوستان ایبروگیٹ کرنے جا رہا ہے, تو مولانا صاحب کی الفاظ تھے اور گواہ میرے ساتھ بیٹھے ہیں کہ یہ 370 کیا چیز ہے. پھر 5 سالوں میں پیپلز پارٹی کی حکومت میں میمو گیٹ تو سامنے آیا, لیکن کشمیر کاز کے حوالے سے, اور قوم کو آج بھی یاد ہوگا ممبئی اٹیکس کے حوالے سے کہ تب کے زرداری صاحب نے کیا کہا تھا کہ ہم DGISI کو ہندوستان بھیج دیتے ہیں. اور پھر اجمل قصاب, یہ تمام چیزیں قوم بھولی نہیں ہے. اجمل قصاب کے حوالے سے گجرانوالہ میں پرچہ کٹنا اور وہ تمام چیزیں. اور پھر ماضی میں نہیں جانا چاہوں گا, اب آؤں گا
مسلم لیگ نون کی حکومت میں. مسلم لیگ نون کی حکومت میں نواز شریف صاحب 4 سال خود وزیر خارجہ رہے, اور حیرانگی والی بات یہ کہ یہ دونوں پارٹیاں انہوں نے مولانا صاحب پہ ہی کیوں اکتفا کیا. پہلے 5 سال کا یہ رزلٹ, اگلے 5 سال میں کیا کچھ نہیں ہوا. کسی ایک پلیٹ فارم پہ مولانا صاحب نے کشمیر کاز کے حوالے سے بات کی ہو, یعنی مودی کو سب سے پہلے ڈیفینڈ کرنے کے لیے ہندوستان میں جو اسکول آف تھاٹ آیا, اس اسکول آف تھاٹ کو کسی حوالے سے انگیج کرنا, حریت کو انگیج کرنا, اور پھر سب سے بڑھ کر یہ کہ کلبھوشن کے بارے میں کوئی ایک لفظ. وہ کیا وجہ تھی کہ انٹرنیشنل کورٹ میں ہندوستان جو کچھ پیش کر رہا تھا اس کے لیے نون کی حکومت اور ان کی تمام چیزیں, اور پھر لب کشائی تو دور کی بات مولانا فضل الرحمان صاحب کی کہ وہ کلبھوشن کو انہوں نے کسی بھی لیول پر, اب جب 370 اور 35A 5 اگست یعنی 435-36 دن ہو گئے ہیں ان کی یہ خاموشی, آج سوالات جنم لے رہی ہے کہ یہ اتنی خاموشی کیوں ہے. 35A اور 370 یعنی وہاں پہ سٹیزنشپ امینڈمنٹ ایکٹ, وہاں پہ گھر واپسی آؤ پروگرام, وہاں پہ UPA لا, وہاں پہ ڈومیسائل لا, وہ ہندوستان نے تمام انیشیٹیوز جو کہ وہاں پہ تمام مائنورٹیز خصوصاً مسلمان اور بالخصوص انلیگل انڈین آکوپائیڈ میں 80 لاکھ مسلمانوں کا جینا حرام کیا ہوا ہے, وہاں پہ جو بیٹیوں کی عصمتوں کے جنازے نکل رہے ہیں, وہاں پہ جو کانسنٹریشن کیمپس ہیں, وہاں پہ جو ان کے بنیادی حقوق ان سے چھین لیے گئے, تو کیا ان کا یہ حق نہیں بنتا تھا کہ اپنے زبان سے گجرانوالہ میں اور پھر کراچی میں ایک لفظ نکالتے؟ پرائم منسٹر صاحب نے ان 2 سالوں میں جب یہ الحمدللہ اپنے آپ کو اناؤنس کیا کہ میں ایمبیسیڈر ہوں فار کشمیر کاز, 3 دفعہ سیکیورٹی کاؤنسل میں, پھر انٹرنیشنل بیانیہ, وہ فاشسٹ مودی فاشسٹ کو ایکسپوز کرنا, چاہے وہ نیو یارک ٹائمز ہو, چاہے وہ واشنگٹن پوسٹ ہو, چاہے وہ دنیا کے جتنے ایوان ہو, ان میں یہ ڈیبیٹ سٹارٹ کرنا. پھر UN خاص کر ہیومن رائٹس کمیٹی نے 2018-19 اور 19-20 میں ان کا جو ہندوستان کے حوالے سے دنیا کا گلوبل پرسپیکٹو اور اپروچ بدل گئی, اس میں لیڈنگ رول پرائم منسٹر نے ادا کیا. 2019 میں 5 اگست کے بعد جب پرائم منسٹر نے UNGA کی سپیچ کی, جب مومنٹم گین کرنا تھا تحریک انصاف اور پاکستان نے کشمیر کاز کے حوالے سے, تو دھرنا کس نے نکالا, اور دھرنے میں محرکات کیا تھے؟ آج قوم سے کوئی چیز ڈھکی چھپی نہیں ہے. پھر جب UNGA 2020 میں پرائم منسٹر سپیچ کر رہے تھے, اس سے پہلے APC آل پارٹیز کانفرنس ہوئی, 26 نکات, ان 26 نکات میں وے فارورڈ نہیں بتایا گیا. پھر جس طرح کوئی نیشنل سیکیورٹی کے حوالے سے جب نواز شریف نے جو کچھ کہا گجرانوالے کے جلسے میں, تو مولانا صاحب اور یہ باقی پارٹیاں خاموش کیوں رہیں؟ پاکستان کا جو آج موقف ہے, جو پوری دنیا کے سامنے نیشنل سیکیورٹی اور پھر نیشنل انٹرسٹ, قومی مفادات, ان پہ کوئی قوم کمپرومائز نہیں کرتی. سوال یہ ہے کہ ہندوستان کا اگر کوئی 3 دفعہ وزیر اعظم رہا ہو اور وہ اس طرح ہندوستان کے اندر ہندوستان کو یہ کہے کہ تمہارے آرمی چیف کو وہ چیلنج کرے اور ان کو تمام چیزوں کا مورد الزام ٹھہرائے, اور ساتھ ہی ساتھ وہ ہندوستان میں پاکستان کے وزیر اعظم کی تعریف کرے, تو ہندوستان کے میڈیا کا کیا اور ہندوستان کے تھنک ٹینکس, ریٹائرڈ سرونگ جرنلز اور وہ تمام لوگوں کی کیا اپروچ ہوگی؟ یہ جو کشمیر, مقبوضہ کشمیر میں آج بھی مائیں, آج بھی جتنی بیوائیں ہیں, جتنے بزرگ ہیں, جتنے جوان ہیں, اپنے شہیدوں کے جسموں کو پاکستانی پرچم میں کیوں دفنانا پسند کرتے ہیں؟ آج آپ ان کے بیانیے پہ جو چل رہے ہیں, آپ کا عمران خان کے ساتھ یا تحریک انصاف کے ساتھ کوئی ذاتی رنجش اختلاف ہے تو وہ تو اپنی جگہ, لیکن اسٹیٹ انسٹیٹیوشنز کو چیلنج کرنا اور پھر عوام کو اس نہج پہ پہنچانا, اور جو ابھی ریسنٹلی ہم نے دیکھا جو مزار قائد پہ ہوا, مزار قائد پہ قائد جو وہاں پہ
مزار قائد کی جو بے حرمتی کی گئی، وہاں کے آرڈیننس آرٹیکل نہ آرڈیننس کلاس 6 کہ کوئی بھی پولیٹیکل ایکٹیویسٹ نہیں ہو سکتی، اور کلاس 9 کہ اس ایکٹ میں ان کو اریسٹ بھی کیا جا سکتا ہے. اور میں یہ بتانا چاہوں گا کہ قانون، سپریمیسی آف لا، رول آف لا سے کوئی بڑھ کر نہیں ہے. whosoever violates law he or she needs to be penalized. ان کو مثال بنانا چاہیے. میں آج پاکستانی قوم کو یہ بتانا چاہ رہا ہوں کہ کشمیر کاز پہ نہ کبھی کوئی کمپرومائز کر سکتا ہے اور نہ کوئی اس کا سوچ سکتا ہے. کشمیر کے بارے میں جگلر وین شہرگ کس نے کہا تھا؟ فادر آف دا نیشن. آج عمران خان اور پوری قوم اور خاص کر سول ملٹری، وی آر یونائٹڈ اور وی آر آن ون پیج اینڈ سول آبجیکٹو از کہ کشمیر کاز پہ نہ کبھی سودے بازی ہوگی، نہ کوئی اس پہ کوئی ذرا بر بھی کمپرومائز کر سکتا ہے. میں آج قوم کو یہ بتانا چاہ رہا ہوں کہ یہ جو سیاسی جادوگر اور یہ مداری جو آج نکلے ہیں اور یہ اپنے نوٹ کو عزت دو کو پروموٹ کر رہے ہیں، یہ مارچ میں سینٹ کے الیکشنز آ رہے ہیں، اس کے علاوہ یہ جو بیانیہ ان کا خاص کر افواج پاکستان اور وہ جوان جو میرے بارڈر پہ کھڑے ہیں ان کو اگر ڈیمورلائز کرنے کے لیے ہے تو قوم ایک پیج پہ ہے. اور پھر یہ ساتھ ہی ساتھ مقبوضہ کشمیر میں ان ماؤں کو، ان بزرگوں کو، ان جوانوں کو، ان ماؤں بہنوں کو، اور خاص کر وہ جوان جو کانسنٹریشن کیمپس میں، جو 5 سال سے لے کر 35 سال کی عمر میں ان کانسنٹریشن کیمپس میں جن کی دماغوں پر کام ہو رہا ہے، اور آج ہائی بریڈ وار ہے، 5th جنریشن وار ہے جو مذہب اور مسلک کے نام پہ اور فالٹ لائنز پہ. اور ساتھ ہی ساتھ آج محسن داوڑ صاحب کل رات کو بیٹھے تھے، میں نے ٹویٹ کی شاید کہ مجھے اس کا جواب ملتا کہ نقیب اللہ محسود شہید کی شہادت کے بعد راؤ انوار کے خلاف پی ٹی ایم بنی تھی. کل تو ساتھ بیٹھے تھے، وہ لاڈلا بیٹا اور وہ تمام چیزیں کیا وہ ڈسکس ہوئی؟ کل کو قوم کو بتانا چاہیے تھا. پھر وہ محترمہ بے نظیر صاحبہ کی کریکٹر ایسیسینیشن، پھر مولانا فضل الرحمان صاحب کے والد صاحب کو، مفتی محمود صاحب کو جو میرے بزرگ جن کی دل اور جان سے ہم سب احترام کرتے ہیں، ان کے ساتھ پیپلز پارٹی نے کیا ان کو گھسیٹا نہیں تھا؟ پھر یہ وہ تمام قوتیں جو کل ایک سٹیج پہ تھی، کل ایک دوسرے کو دشمن قرار دے رہے تھے. تو آج میرا سوال قوم سے یہ ہے کہ ان کی اصل چہرے، ان کی تمام کرتوت اور ان کا مین مقصد صرف اقتدار ہے. آج جب اقتدار ان کے ہاتھ میں نہیں ہے تو ان کے سامنے پاکستان، مقبوضہ کشمیر، پاکستان کے مفادات، پاکستان کی نیشنل سیکیورٹی، پاکستان کا مستقبل، کچھ بھی ان کے لیے کوئی معنی نہیں رکھتا. ان کی ایک ہی چیز ہے ذہن میں، وہ کیا ہے کہ ایک اپنے کسی طریقے سے پریشرائز کریں کہ این آر او جو کہ انشاءاللہ باذن اللہ ان کو نہیں ملے گا. نمبر 2 کہ کسی طریقے سے یہ کوشش کریں کہ سینٹ کے الیکشن سے پہلے یہ ان اداروں کو کمپرومائز یا پریشر میں ڈالنے کی کوشش کریں جو ماضی میں وتیرہ رہا. اور 3rd اینڈ موسٹ امپورٹنٹ، یہ جو نوٹ بچاؤ، یہ عزت، ووٹ کو عزت دو نہیں، نوٹ کو عزت دو، کیونکہ جو لوٹ مار انہوں نے کی ہے اس قوم کو، جس نہج پہ ان ظالموں نے پہنچایا ہے، ان کو انشاءاللہ باذن اللہ قوم دیکھے گی. عبرت، کیونکہ پرائم منسٹر اور ہمارا مین مقصد اقتدار نہیں ہے. جو رب نے لکھ دیا اس سے زیادہ ہمیں کوئی دے نہیں سکتا، اور جو نہیں لکھا اس سے کم یا زیادہ ہمارے لیے کوئی کر نہیں سکتا. تو ابھی میں ریکویسٹ کروں گا ڈاکٹر ولید صاحب سے کہ وہ اپنے اس بارے میں جو بھی ان کا انپٹ ہے وہ قوم کے سامنے شیئر کریں. گزشتہ روز اپوزیشن رہنماؤں نے کراچی میں کشمیر پر سیاست چمکائی. ان لوگوں نے اپنے ادوار میں کشمیر میں ہونے والے مظالم پر مجرمانہ خاموشی اختیار کیے رکھی. کشمیر کاز کے لیے پاکستان کی حکومت، عوام اور اداروں کا عزم کبھی